اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور میری بہنوں،
اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان کے بعد دعا مانگا کریں. یہ ویسے بھی انتہائی مبارک ساعت ہے، سحر کا وقت ختم ہوا ہے، اور اللہ کو جو اپنے بندوں سے دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے کہ بندے اپنے رب سے عافیت مانگے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کتنے روزے ہو گئے آج 13 روزے ہو گئے. ماشاءاللہ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. یہ فون جو میرے کان میں بہت زیادہ بج رہے ہیں، شاید یہ اس کال کو تم رکھ لو اپنے پاس، ورنہ یہ مجھے ڈسٹرب کرتا رہے گا. اچھا بھائی اس کو رکھ لو اپنے پاس. اچھا جی، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ذرا یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ OIC یہ کن الفاظ کا مخفف ہے بھائی؟ OIC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ لو آج تو خاموشی، ٹھنڈ پروگرام فل. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آج 13ویں روزے میں ٹھنڈ پروگرام. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. لیکن ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہے. لائے بھائی لائیں، کچھ انعامات والے بھائی ہیں یہاں پہ. کیوں موبائل تالیاں بجا دیں بھائی ایک دفعہ. آج آپ لوگوں نے ٹھنڈ پروگرام رکھا ہوا ہے، اس سے مجھے یاد آیا اچھا کہ یہ جو ایک مشہور تفریحی مقام ہے ٹھنڈیانی، اس کا نام سنا ہے تم نے؟ ٹھنڈیانی نہیں سنا؟ کراچی کا نام سنا ہے؟ لاہور کا نام سنا ہے؟ کوئٹہ، پشاور؟ چلو یہ اچھی بات ہے. ٹھنڈیانی ایک تفریحی مقام ہے. اب میں کیا سوال پوچھوں؟ سوال میں رہتا ہے کہ یہ کس جگہ پر واقع ہے. اب آپ لوگوں نے نام ہی نہیں سنا ہے؟ مری میں نہیں، مری میں تو نہیں ہے، گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہے، لاہور میں تو بالکل بھی نہیں ہے، کوئٹے میں بھی نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، کاغان میں بھی نہیں ہے، کراچی میں کس طرف ہے؟ ناظم آباد ڈیفینس فیز 6 میں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، گلگت میں بھی نہیں، گلشن میں بھی نہیں. گلشن اقبال میں کہہ رہی ہیں نہیں. کس صوبے میں یار؟ صوبے کا نام بتا دیں. یہ آیا نا جواب، ایبٹ آباد. ٹھنڈیانی ایک مشہور تفریحی مقام ہے جو کہ ایبٹ آباد میں یعنی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. تم کیوں اتنے دور چلے گئے بھائی؟ کیوں موبائل دینا ہے؟ تالیاں بجا دیں. اور یہ ہمارے ایک بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ویسے تو آپ لوگ سب جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں بڑی رونق رہتی ہے، لیکن جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بڑی زیادہ ہی خوشی ملتی ہے اور بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ذرا ان کی خدمت میں ہم ایک کیو موبائل پیش کرتے ہیں. بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے. اور یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنا ہے. ٹھنڈیانی نہیں گیا کوئی یہاں پہ، تو ٹھنڈیانی کوئی بتائے گا کیسے کہ ٹھنڈیانی واقع کہاں پر ہے؟ یار یہ پیچھے والوں کو دے دو بھائی، یہ پیچھے والوں کو دے دو. اچھا بھائی کیسے آپ لوگ؟ اچھا پاکستان کا قومی ترانہ سب نے سنا ہے نا؟ یاد ہے سب کو؟ غلط پڑھ دیا تھا کسی نے. کس نے غلط پڑھ دیا تھا؟ یاد ہے؟ قومی ترانہ غلط پڑھ دیا تھا کسی نے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات. چلیں یہ لکھا کس نے پاکستان کا قومی ترانہ؟ حفیظ جالندری. پاکستان کا قومی ترانہ کنہوں نے لکھا؟ حفیظ جالندری. آپ کھڑے کیوں ہو گئے اتنے؟ لڑائی وڑائی کرنے کا پروگرام ہے کیا؟ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ انہوں نے کہا عبدالحفیظ جالندری. کیوں بھائی؟ مطلب میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. شیف کا پریشر کوکر رکھیں آپ. کھانا وانا بناتے ہیں میں لڑکی تھوڑی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مردوں والا گفٹ دیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی لڑکی تھوڑی. مطلب کیا مطلب؟ یہ کھانا نہیں بنا سکتے آپ؟ نہیں بنا تو لیں گے. بری بات ہے کیا؟ کبھی ایسی مصیبت آ گئی امی کی لے جائیں. ہاں یار یہ کیا بات ہے؟ میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں. لو یہ کیا بات ہے؟ یہ کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ ہم نے اچھا ادھر وہ بھائی کہہ رہے ہیں ادھر. اب ٹھیک ہے جی. اچھا اور کوئی حکم؟ اچھا ٹھیک ہے، ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز. اچھا بھائی سوال شاہنامہ اسلام. وہ بھائی کہہ رہے ہیں کیا یار وسیم بھائی آپ بھی ایسے ہی بس اپنوں کو بانٹ رہے ہیں نا. اب تو ٹھیک ہے بھائی. اچھا ادھر تم تو ادھر آ جاؤ. پیچھے دو، پیچھے بھی دیں بھائی. پیچھے دیں ذرا. یہ آپ کے پیچھے دیں پہلے. باجی رقیہ کو دیں. ہاں اچھا بھائی
شاہنامہ اسلام سنی آپ لوگوں نے؟ شاہنامہ اسلام، شاہنامہ اسلام کس نے لکھی؟ شاہنامہ اسلام یہ بتائیں، شاہنامہ اسلام کس نے لکھی بھائی؟ ایک شعر، وی آئی پی شعر، ایک شعر کہہ رہے ہیں وی آئی پی قسم کا شعر؟ نہیں، میں علماء کرام کی یہاں موجودگی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، پتہ نہیں کس قسم کا کوئی شعر سنا دے، اس لیے میں علامہ اقبال کا ہے، پکی بات، اقبال کا شعر۔ اچھا سنا، مائک اپنے ہاتھ میں رکھو، سناؤ، ہاں شعر سناؤ۔ مکے کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں، ہم نے تو جہاں دیکھا سرکار نظر آئے، مدینے میں تو صرف مینار دکھتے ہیں، ہمیں پورے مدینہ پاک میں سرکار دکھتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھائی ان کو آپ کے گھر میں اگر بجلی آ جائے تو پنکھا جلائیں واحد فین کے۔ جی میں ایان کی تائی ہوں، جی، میں ایان کی تائی ہوں، کون سے والے ایان؟ مجھے روز آتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ ایان نے اپنے محلے والوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے، تائی، ہاں۔ ایان نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے میگھنات، یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے۔ نعت پڑھ لوں۔ اچھا مائک تو دے دیں مجھے، آپ سنائیں نعت۔ لیکن میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میں غریب ہوں تو کیا ہے، میرا دل ہے۔ چلیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ بھی پنکھا چلائیں گھر میں واحد کا، اور جزا فوڈ کے چاول دے دو کسی کو بھی۔ شاہنامہ اسلام کس سے لکھی ہے تو بتا دیں، سوال تو رہ گیا میرا، کوئی نہیں بتا رہا۔ مسدس مد و جزر اسلام یہ کس نے لکھی؟ مسدس مد و جزر اسلام وہ نہیں سنی آپ لوگوں نے؟ وہ جو ہے جنید بھائی پڑھتے ہیں اکثر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کس نے لکھی مسدس مد و جزر اسلام؟ بتاؤ گے؟ وہیں سے بتا دو یار، خیر ہے۔ علامہ اقبال نے لکھی۔ جنید بھائی علامہ اقبال نے نہیں لکھی ہے نا؟ نہیں، علامہ اقبال نے نہیں۔ کس نے لکھی؟ کس نے لکھی؟ اچھا میں، ہاں جی، مسدس مد و جزر اسلام لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے۔ شوکت خانم اسپتال کن دو شہروں میں ہے؟ لاہور اور لاہور کے علاوہ کہیں سن کے تو بتا دیں، لاہور کے علاوہ، لاہور کے علاوہ ہے پشاور میں، ان کو بھی دے دیں۔ اچھا یہ آپ بھی فیشل کروا لیں اس سے، اور ان کو بھی دے دیں۔ تالیاں بجا دیں تاکہ میں ذرا اوپر والوں سے کچھ سوالات پوچھ لوں۔ ہاں بھائی آ جاؤ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ میں سے تو کوئی ایان کا رشتہ دار نہیں ہے؟ اچھا، ایان نے اپنے فیملی والے بھیجنا شروع کر دیے۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کے فیملی والے نہیں آ پا رہے، ایان کے سب لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، شعر مکمل کریں۔ حیات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو ساری دنیا کو ساتھ لے کر، ساری دنیا کو نہیں، چلو تو ساری دنیا کو نہیں، چلو تو چلو تو ساری جہاں کو ساتھ، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا مائک تو چھوڑ دیں، جنید بھائی سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جنید بھائی، جنید بھائی، اچھا مائک تو چھوڑ دیں، ہاں جنید مائک بھائی، صرف میں پکڑوں گا بس۔ ہاں جنید بھائی آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے، اتنا اچھا پروگرام ہے کہ ہمارے پورے گھر کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ لو جی، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوسٹ کر رہا ہوں پروگرام۔ وسیم بھائی کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، بہت زیادہ زیادہ اپریشیٹ کس کو کرتے ہیں؟ ہم دونوں میں سے۔ دونوں کو۔ اچھا، اور اصل میں وسیم ایک بھائی اور سنو، جنید بھائی کے لیے ایک شعر۔ اگر تم مجھے اپریشیٹ کرتی ہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں وسیم بھائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بھائی، آپ لوگ دعا کریں، یہ نماز فجر کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان محبتیں ایسے ہی قائم رکھیں انشاءاللہ۔ چلے بھائی، خوش رہو۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں موبائل دو بھائی، کیوں موبائل؟ ہاں جی، کیا قلم کی جو جگہ تھی، کیا قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے تو میں نے کب کہا کہ وہاں نہیں ہے؟ کیا مطلب بھائی۔ کیا؟ اچھا سنائیں گے، سناؤ بھائی، تینوں سناؤ۔ قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے، پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے۔ قلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی، جو سچ ہو وہ بھلا جھکتا ہے کوئی، وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا، وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلا سارے مل کے پڑھیں گے۔ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو۔ زبردست بھائی، بہت ساری تالیاں۔ ایس بی جی جینز کے گفٹ ہیمپرز، کرشی کے گفٹ ہیمپرز، اور بیٹا یہ آپ نے نہیں رکھنا، اپنی امی کو دے دینا کیوں موبائل، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کی عمر نہیں استعمال کرنے کی۔ اچھا بھائی،
ایک تالاب ہے اس میں 10 مچھلیاں ہیں. السلام علیکم. ایک تالاب ہے اس میں 10 مچھلیاں ہیں. کیا کر رہی ہیں مچھلیاں بتائیں؟ تیر رہی ہیں. تیر رہی ہیں. 3 مچھلیاں مر گئی, ان میں سے کتنی رہ گئی؟ 7. غلط. ایک بھی نہیں رہی. ایک بھی نہیں رہی. لو کیوں بھائی؟ غلط. تالاب ہے 7 مچھلیاں مر گئی, کتنی رہ گئی؟ 2. وہ کہہ رہا ہے 2, وہ نہیں لایا ہے. 2 کیسے رہ گئی؟ باقی کدھر چلی گئی؟ ایک تالاب ہے. السلام علیکم. 10. ایک تالاب ہے 10. کیا 10 کیسے؟ 10 کیسے بتائیں؟ ایک تالاب ہے 10 مچھلیاں ہیں, 3 مر گئیں, کتنی رہ گئی؟ 7 رہ گئی. نہیں غلط. 7 نہیں رہ گئی. 7 رہ گئی. نہیں 7 نہیں رہ گئی. بتا دیا 10 مر گئی تو ہیں تو اسی کے اندر نا. یہ ان کو بتائیں نا, یہ ان کو بتائیں. نہیں ہمیں مر گئی تو ہیں تو اسی کے اندر نا. تو 10 کی 10 ہے. آپ نے مری ہوئی زندہ تو سوال نہیں کیا. ہاں سمجھ آئی بات؟ بتائیں نا ان کو سمجھائیں. مری ہوئی بھی اسی میں, زندہ بھی اسی میں, تو 10 کی 10 تو تالاب میں ہی پڑی ہیں. تالیاں تو بجائیں ان کے لیے. جزا کے چاول, زارا سوپ ہیں. کیوں موبائل چاہیے بھائی؟ اگر کیوں موبائل نہیں ہے تو اپنا موبائل دے دو. کیوں موبائل دو ان کو؟ ٹھیک ہے دے دینا ان کو, دے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تالاب میں 10 مچھلیاں ہیں, 3 مر گئیں. تالاب میں تو 10 ہی مچھلیاں ہیں نا, اس میں 3 مری ہوئی 7 زندہ ہیں. ہاں کیوں موبائل ابھی دلاؤ بھائی, ورنہ بعد میں نہیں ملے گا. ہاں یہ نہ ملے آپ اس کو لے جائیں, اس کو مت چھوڑیے گا. اس کا چہرہ دیکھ لیں. کیا نام ہے تمہارا؟ سعد نام ہے اس کا. والد صاحب کا نام؟ سعد. پتا کہاں رہتے ہو, کس علاقے میں؟ بہت. ہاں ان کو دیکھ لیں ہم. اچھا بھائی وہ کون سا پرندہ ہے؟ کیا کروں تو پرام نہیں کروں؟ پرام نہیں کر رہے. اچھا وہ کون سا پرندہ ہے جس کے نام کو اگر الٹا لکھ دیں؟ یہ ہاں. اچھا لطیفہ, یہ کوئی لطیفے کی نشست ہو رہی ہے یہاں پہ. ہاں بھائی وہ کون سا پرندہ ہے جس کے نام کو الٹا کر دے تو ایک ملک کا نام بن جاتا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ شیر سناؤں گا. ارے شیر تو میں سناؤں گا نا. الٹا کرتے تو کیا بن جاتا ہے؟ روم. کون سا روم؟ روم کیا ہوتا ہے؟ روم نہیں, روم. SG کی آئرن. اچھا بھائی جی بھائی ایک نام ہے ملک کا لگزمبرگ, اس کے کیپٹل کا نام بتائیں. اس ملک کا نام سنا ہے لگزمبرگ, اس کے کیپٹل کا نام بتائیں. اچھا نہیں بتا رہے, چھوڑیں. یہ رمضان المبارک ہے 2016 عیسوی سال. ٹھیک ہے ہجری سال کون سا چل رہا ہے اس وقت؟ ہجری سال وہ بتائے گا. وہ بیٹا جواب ہی دینا, اور کچھ مت کہنا. 1937. کیا 1937 1937 چل رہا ہے جنید بھائی ہجری سال. 21 زمانے میں لے گیا بھائی ہمیں. 1937 نہیں چل رہا. 1437. ہاں آپ صحیح سنا ہے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا پہلے بتاؤ. ہاں یہ SG کی آئرن دے دو بھائی ان کو. ہاں مائک واپس لے لو. SG 1437 ہجری چل رہی ہے. 1637 میں نے بولا. کیا بولا تھا آپ نے؟ 1637. وہ کہہ رہی ہے میں نے بھی تو کہا تھا 1637, تو آپ نے غلط کہا تھا میری بہن. کچھ تو بنتا ہے, جب بھی جاتی ہوں خالی آتا ہیں. جب بھی آتی ہوں خالی آتا. کتنی دفعہ آتی ہیں ہمیں؟ دوسری مرتبہ. بار بار کیسے آ رہی ہیں؟ تو پاس ہی نہیں مل رہے لوگوں کو. آج ہی آئی ہوں سمجھ. اچھا آج ہی آئی ہیں. گھر پہ لائٹ آتی ہے؟ کبھی کبھار تو آتی بھی نہیں ہے, اور کبھی کبھار آ جاتی ہے. کبھی کبھار آ جاتی ہے. کتنے گھنٹے آتی ہے, کتنے گھنٹے نہیں آتی؟ 2 گھنٹے آتی ہے کم سے کم. اور کتنے گھنٹے نہیں آتی؟ پورا دن ہی رہتی ہے. اب تو رمضان میں پریشان کر کے رکھا ہے. تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم پہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ بل بھرتی ہیں یہ تو نہیں بجلی کی عدم ادائیگی کے باعث تو نہیں کٹا کبھی؟ صحیح بتائیں ایمان. ہاں اب جب لائٹ نہ آئے تو یہ انورکس کا کنورٹر چلائیں. یہ بھی بنتا ہے. کیا یہ بھی بنتا ہے, یہ بھی بنتا ہے. چاول بھی یہ جزا کے چاول ہیں. دے دیں جزا کے چاول بھی دے دیں بھائی. اور یہ مائک تو نہیں مانگیں گے ہم سے؟ مجھے لگا سب مانگ لیں گے. PRO. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. PRO سے کیا مراد ہوتی ہے؟ PRO مطلب سوری. اچھا اگلا سوال کروں. تحریک پاکستان کے رہنما سر سید احمد خان. سوال ہی میں نے بتا دیا, جواب کیا پوچھوں آپ سے؟ اچھا اعتزاز احسن صاحب کا اپنا نام سنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. میر ظفر اللہ خان جمالی کا نام سنا ہے؟ نو. وسیم بدامی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں سنا ہے. چلو بھائی اسی بات میں نے جزا کے چاول دے دو. چاول کھائیں, دماغ کو ذرا لگائیں اپنے, تاکہ آپ نام تو سنیں. اچھا بھائی ہاں چاول اب سنا دیں آخر میں ایک شعر, پھر علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا. ہاں مائک میں پکڑوں گا. کاش کے دل کانچ کے بنائے ہوتے. کیا ہوتے؟ کاش کے دل کانچ کے بنائے ہوتے. کانچ کے بنائے ہوتے. کم از کم توڑنے والوں کے ہاتھوں میں زخم تو آئے ہوتے.
عجیب ہیں. चावल भी दें और ये भी दें. چاول بھی دیں اور یہ بھی دیں, یہ بھی دیں, چاول بھی دیں بھائی, کہیں سے لاؤ چاول, کھیت سے اگا کے لاؤ چاول دو, اور یہ بھی دیں آپ کو, یہ بھی ایکسٹرا ہے ہمارے پاس, چاول بھی دیں بھائی ان کو, ٹھیک ہے دے دیجیے گا. اور ہیں کیا کون سی سنا Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. وہ والی سناتی ہوں, یہ والی کون سی آ رہی ایسی کوئی ایک ایک کھاؤ کیک دو 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 بجاؤ بو بو بو, تین 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 بجاؤ بیم بیم بیم, چار 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 پہنو ہار ہار ہار, 100 تک سنائیں گے, پانچ کانچ پورے پانچ پاس. ہاں ختم ہو گئی. یہ امی کو نا لا کے یہ پکڑو ذرا, بھاری ہے, صوفی کا گفٹ ہے, مردو امی کو. جنید جمشید صاحب بسم اللہ کیجیے. اچھا جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے وسیم بھائی. تو اچھا, میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بالکل اس وقت ہمارے رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے بالکل مطابق ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے ہمارے ان علماء کرام کی بات کو سنیں. حضرت پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میرے سے 2-3 اصل میں 7-8 سوال ایک ہی طرح کے آئے, اس کا میں نے ایک سوال بنایا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توبہ کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں؟ ہمیں کیسے اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کا معاملہ جو ہے اس کی بنیاد ندامت ہوتی ہے. ٹھیک. انسان جب گناہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو ایک مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے کہ اس کو اپنے برے اعمال سے ندامت ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو وہ ندامت جو ہے وہ توبہ کا سبب بنتی ہے. ٹھیک. اب جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ پہلی بات تو یہ اخلاص سے ہونی چاہیے. ٹھیک. سچائی سے ہونی چاہیے. ٹھیک. اور اس حساب سے ہونی چاہیے اللہ سے وعدہ کرے یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں میں دوبارہ نہیں کروں گا, پختہ عہد جو ہے نا اس میں. تو قرآن حکیم فرقان حمید نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں, گناہ کی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آخری وقت میں توبہ کر لیں گے, تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ توبہ کا موقع ان کو نہیں ملتا. کیونکہ موت آتی ہے اچانک, تو جب موت آتی ہے تو پھر وہ توبہ کا موقع نہیں دیتی, اور جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک. تو توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے, انما التوبۃ, توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے کہ جو بے علمی سے کام کرتے رہے. جب ان کو احساس ہوا کہ یہ گناہ کا کام ہے, ان کو شعور ہو گیا, احساس ہو گیا, اس بات کا ادراک ہو گیا, تو انہوں نے فوراً اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, اور یہ رجوع جو ہے یہ اخلاص سے ہوگا تو اس وقت اس کی توبہ قبول ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ اگر وہ ان برے اعمال سے روک گیا ہے تو اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہوگی. ٹھیک. اور اگر بار بار وہ پھر وہی گناہ کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیوں کہ وہ پلٹ پلٹ کے جا رہا ہے. تو یہ ایک احساس ہوتا ہے آدمی کے اندر کہ جب وہ برے کاموں کو چھوڑتا ہے, جن برے کاموں میں بھی وہ ہے, کوئی رشوت لینے والا ہے, کوئی سود لینے والا ہے, کوئی اور گناہ کی, کوئی شراب پینے والا ہے, کوئی اور گناہ کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہا ہے, تو اگر اس کے اندر اخلاص کا مرحلہ آ جائے تو اس اخلاص کے ساتھ جب وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عاجزی اور انکساری سے اپنی اس کی بارگاہ میں جو گزارشات پیش کرتا ہے تو ان کو رد نہیں کرتا. تو جب اللہ جل جلالہ ان کو رد نہیں کرتا, قرآن حکیم میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے کر لیا ہے, اب آپ توبہ چاہتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, آپ استغفار کریں, اور اللہ جل جلالہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا
تو اس وقت بھی یہ قرآن حکیم میں یہ جو لوگ تھے اس وقت ان کو بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ جب کوئی آدمی کسی نے گناہ کیا تو وہ اللہ سے اس نے استغفار کیا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کے لیے استغفار کیا تو اللہ جل جلالہ توبہ کو قبول فرمائے. اچھا حضرت، اچھا میں اس میں ایک میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، تقریباً آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ سوال. حضرت نے ایک بڑا ضروری پوائنٹ ابھی فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ توبہ کرے پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے. کچھ لوگ ایسے کاموں میں ہوتے ہیں، کام ٹھیک نہیں ہوتے، میں ان کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا. کچھ نوکریاں ہوتی ہیں ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک نہیں ہے، اور اندر سے وہ کڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اکثر آپ کو آ کے کہتے ہیں سر میں چھوڑ دوں یہ کام. اس کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی واللہ عالم اس کا ذہن کیسا بنا ہوا ہے، اس کو کہوں چھوڑ دوں نہ چھوڑوں، لیکن وہ اندر سے نادم ہے اور اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن روزانہ اس دلدل میں اس کے قدم ہیں. ایسے انسان کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ وہ کیا کرے اپنی زندگی کے ساتھ؟ وہ نادم بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے لوگوں کا کہ اندر سے پشیمان ہوتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں کسی عمل کو لیکن وہ نہیں چھوڑ پاتے. تو ایک تو اس کا وہ عمل ہے کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور اپنے مقام پر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسان بار بار پروردگار کے حضور جائے، استغفار کرے، جھکے. اور اس کی نشانی یہ بھی ہے جس طریقے سے ایک عارف کے واقعے کے اندر بھی ملتا ہے کہ وہ بھی پروردگار کو پکارا کرتا تھا، لبیک لبیک کہا کرتا تھا، لیکن ایک دن شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا بھائی تو لبیک لبیک جب پروردگار کو کہتا ہے تو خدا کی طرف سے تو کوئی آواز ہی نہیں آتی، تو یہ ذکر کیوں کرتا ہے؟ اگر تو ایک عام انسان کو بھی پکارے گا تو اس کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. تو اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، میں اگر عام انسان کو بھی پکارتا ہوں تو اس کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، پھر میں کیوں پکاروں؟ اس نے پکارنا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اس کو خواب میں ایک ولی خدا آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا جو یا اللہ کہنا یا رب العالمین کہنا یہ پروردگار کو نہیں پہنچتا؟ تو کہا اگر پہنچا ہوتا تو خدا کی طرف سے جواب آتا. تو کہا تیرا خود یہ یا اللہ کہنا پروردگار کی طرف سے جواب ہے. عجیب، یہ پروردگار ہی کی توفیق ہے جو تجھے نصیب ہوئی ہے کہ تو یا اللہ اور یا رب العالمین کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف سے ایک اس کا پرماننٹ حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان بار بار اس کو انجام دینے کی کوشش کرے، اندر ہی اندر مانگتا رہے اور کوشش کرے پروردگار سے طلب کرے کہ انشاءاللہ مجھے اس راستے سے چھٹکارا نصیب ہو. اور دوسرا حل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں پروردگار نے جو حرام قرار دی ہے اس کا حلال سبسٹیوٹ رکھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جو بدفعلی کرتا ہے تو اس کا ایک راستہ پروردگار نے حلال راستہ رکھا ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ نکاح کے راستے پر آئے. اور اگر وہ غریب ہے، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ پروردگار نے مجھے نہیں دیا ہے، تو پروردگار کا وعدہ ہے اس کے اندر کہ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ فقیر ہوگا تو پروردگار اپنے فضل سے اسے غنی بنائے گا. تو ہر حرام چیز کے سامنے ایک حلال چیز انسان کے سامنے موجود ہے. اگر کوئی جاب ہے ایسی کہ جس میں وہ حرام کام کرنے مجبور ہے تو پوری دنیا میں صرف وہ ایک جاب تو نہیں ہے، وہ ایک نوکری تو نہیں ہے، بہت سارے دوسرے حلال ذرائع بھی ہیں کہ جس سے وہ کما سکتا ہے. تو ہر حرام کے سامنے مقابلے پر ایک حلال ضرور پروردگار نے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پروردگار نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی ہے. چنانچہ جتنے بھی حرام راستے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حلال سبسٹیوٹ پروردگار نے اپنے مقام پر رکھا ہے، اس کی طرف انسان کو جانا چاہیے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی حضرت، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. جی میرے حضرت. اور وہ جو آدمی جو اس وقت کشمکش میں مبتلا ہے، سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مذبذب ہے، اپنے باطن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو وہی کرنا چاہیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. یہ سوچ بیچار جو ہے نا یہ چھوڑ دے جو ہے. اچھا، یہ جو حضرت نے یہ جو عشق والی بات کی ہے حضرت، یہ بھی تو قسمت والوں کو اللہ سے ایسی محبت ملتی ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا. وہ آدمی سوچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ چھوڑ دیا اب بیوی کو میں کل بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا،
اور پھر میں بچوں کی یہ کیسے کروں گا. میں بہت ہی مختصراً میں آپ سے یہ کہوں, میں ایک دفعہ چلیے چھوڑیے, میں نہیں واقعہ نہیں سناتا, اس میں کسی کا نام آ جاتا ہے یا کسی فیلڈ کا نام آ جاتا ہے, میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا, لیکن یہ اس مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اور بڑی تکلیف سے وہ, یہ عشق کہاں سے آئے, یہ آگ اندر سے کہاں سے آئے کہ نہیں میں نے اب اللہ کا حکم نہیں توڑنا, چاہے بیوی کہے, چاہے بچوں کا پریشر ہو, چاہے معاشرے کا پریشر ہو. لوگ مجھے بے روزگار کہیں گے, میں گھر بیٹھ جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آپ نے یہ بات گراؤنڈ کی ہے, اس طرح ہوتا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ توکل کی منزل پر ہے, اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ تذبذب میں نہ رہے, اب وہ تذبذب کی منزل پر ہے تو معاملہ کبھی بھی ایک منزل پر وہ نہیں پہنچے گا. لیکن اگر وہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں نا, ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے, کسی اور کے ذمے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے فوراً وہ ادارہ یا وہ کاروبار کہ جو حرام پر مبنی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے بہت اچھا عطا فرمائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. کھولے گا اللہ, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, راستے کھولے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. تو آپ فوراً چھوڑ دیں. اگر خدا نہ خواستہ دل میں یہ ہے کہ میرے بیوی بچے کہاں سے پلیں گے, تو آپ نہ ہوتے تو کہاں سے پلتے. تو بہرحال اگر کسی آزمائش میں ہے تو پھر یہ کہ فوراً آپ دوسرا راستہ تلاش کریں اور اس جانب جائیں, کیونکہ وہ ایک ادارہ نہیں, بہت سے ادارے. یہ میں مفتی صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں, اور میں حضرت شاہ صاحب سے بھی کروں گا. یہ جو بھی آپ نے بیچ میں بات کی کہ اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ میں حرام کماتے کماتے مر گیا بیوی بچوں کے لیے, جو مجھے قبر میں ڈال کے چلے گئے. دیکھیں نا قرآن حکیم آتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ خود کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. گناہ کا کام کر کے ان کی پرورش کر رہے ہیں, سود کے پیسے سے ان کی پرورش کر رہے ہیں, رشوت کے پیسے سے ان کی پرورش کر رہے ہیں, اور یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے جب موقع ملے گا تو یہ کام چھوڑ دیں گے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو پتہ چل گیا یہ برائی ہے تو بس اس کو ترک کر بلکہ میں یہاں پر ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. ایک روایت ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. یہ اس باپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو نمازیں پڑھتا تھا, جو روزے رکھتا تھا, نیک کام کرتا تھا. روز قیامت اس کی اولاد کو حکم ہوگا کہ جہنم میں جاؤ, تو وہ اولاد کہے گی مولا میرے اس والد کو بھی لے کر جاؤ. وہ چلائے گا کہ یا الہ العالمین, میں تو نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, نیک کام کرتا تھا, میں کیوں جہنم میں جاؤں. تو اولاد کہے گی مولا یہ ٹھیک کہتا ہے, لیکن اس سے پوچھو یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا کہ ہم سے کبھی اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا, خود عبادت کرتا تھا, ہم سے کبھی کہا, تو اس کی پاداش میں اسے بھی داخل جہنم کیا جائے گا. تو ذرا سوچیں کہ جو حرام کما رہے ہیں وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہوں گے. عجیب. میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ نہیں سوچ رہے اگر موت آ گئی تو پھر اس کے بعد نہ توبہ کا موقع, نہ بات آپ سے یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ انسان کماتا ہے دوسروں کے لیے, ہاں وہ حلال سے حرام سے ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے پیسے لے کر آتا ہے بیوی بچوں کے لیے تاکہ وہ خوش رہیں, اچھی زندگی گزاریں, اور اگر اس موقع پر اسے موت آ گئی تو خود اس کا اپنا انجام کیا ہوگا. میں یہی تو اس بارے میں مولا متقیان نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثه رجل فانفقه فی طاعت اللہ سبحانہ فدخل به الجنہ ودخل الاول به النار. قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی, یعنی وہ کہے گا کاش میں نے کام نہیں کیا ہوتا, کاش میں نے کام نہیں کیا ہوتا. سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ. اس نے حرام رزق کمایا, کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر, ماں باپ کی خاطر, بیوی کی خاطر, لیکن فورثہ رجل فانفقہ فی طاعت اللہ. اسے تو موت آ گئی, موت آنے کے بعد جو اس کی جائیداد تھی, مال و ملکیت تھی, وہ سارا میراث کے اندر تقسیم ہو گئی. کبھی ماں باپ نے اس کا حصہ لے لیا, بیوی نے لے لیا, بچوں نے لے لیا. انہوں نے اگر یہ مال
رائے خدا میں انفاق کر دیا تو حدیث کے جملے یہ ہیں فدخل بہ الجنہ، یہ میراث پانے والے تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. ودخل الاول بہ النار، اور جو پہلا آدمی ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اب میں آپ کو ایک ریئل واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ ایک شخص میری مسجد میں آتا ہے اور خلاصہ تراویح میں باقاعدہ شرکت کرتا ہے. تو ذرا سی بات آئی سود پر، اس پر، تو میں نے بیان کیا. اس نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی. تو دوسرے دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. اچھا، وہ مفتی صاحب کی بات سن کے بند، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے توکل کیا ہے نا، اللہ رب العالمین آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائے گا. میں نے خود بھی اس کے لیے دعا کی. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دوسرے دن وہ آیا کہتا ہے مجھے اس سے بہتر نوکری مل گئی. الحمدللہ الحمدللہ. بات ختم کرنے سے پہلے اگر میرے پاس تھوڑا سا وقت اور ہوتا تو یہ اس آیت کا جو اللہ رب العزت کا اگلا کلام ہے وہ بھی میں آپ کو سب حضرات کو، ان حضرات گرامی سے سنواتا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر توکل کر لے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ہاں انشاءاللہ ہم کل اس پہ بات کریں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اللہ نے اور میرے نبی نے اس امت کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہر شر سے نکلنے کا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے. یہ جتنی بات پہلے کی یہ تو تمہید تھی. آگے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو سنبھالتے ہیں جو اللہ پر توکل کر کے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف چلتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. افطار پہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا